بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ٹرنٹولا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نوجوان، میرے ساتھ فراڈ مت کرو۔ مجھے علم ہے کہ اس ملک میں پرائیویٹ جاسوسی کا لائسنس نہیں دیا جاتا، ٹرنٹولا نے غراتے ہوئے کہا۔ ہر چیز قانون کے دائرے میں نہیں کی جاتی، فریدی نے کہا۔ اچھا چلو، میں مان لیتا ہوں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ جو مناسب سمجھو، اس وقت میں تمہارے بس میں ہوں، فریدی نے خود اعتمادی سے کہا۔ جیالے بھی ہو، ٹرنٹولا نے فریدی کی خود اعتمادی سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ جو سمجھ لو، فریدی نے اسی لہجے میں کہا۔ اسے گولی مار دو۔ ٹرنٹولا کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ فریدی کے پیچھے کھڑا ہوا ٹامی گن بردار نقاب پوش آگے بڑھا۔ وہ فریدی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹامی گن کا رخ اس نے فریدی کی طرف کر دیا۔ فریدی خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نقاب پوش کی انگلی ٹریگر کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے فریدی کو غور سے دیکھا۔ فریدی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ 1 منٹ تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دوسرے لمحے ٹامی گن نقاب پوش کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر آ گری۔ نقاب پوش ابھی تک بے حس و حرکت کھڑا فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹرنٹولا یہ پوزیشن دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا بات ہے، ٹامی گن کیوں پھینک دی؟ اس نے گرجتے ہوئے نقاب پوش سے پوچھا۔ میں اگر چاہتا تو اس ٹامی گن کا رخ تمہاری طرف بھی ہو سکتا تھا، مسٹر ٹرنٹولا، فریدی نے پروقار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اوہ، اب میں سمجھا، تم نے اسے ہیپنوٹائز کر دیا ہے، ٹرنٹولا نے غراتے ہوئے کہا۔ کیا کرتا؟ تم نے جو اسے گولی مارنے کا حکم دے دیا تھا، فریدی نے کہا۔ میں تمہیں خود گولی مار سکتا ہوں، ٹرنٹولا نے سخت لہجے میں کہا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، فریدی نے اطمینان سے کہا، اور ٹرنٹولا نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس کا رخ اس نے فریدی کی طرف کیا اور اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، ٹرنٹولا نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ سر، ملک میں سول نافرمانی شروع ہو گئی ہے، چاروں طرف لوٹ مار درغدر مچا ہوا ہے۔ صدر مملکت نے اعلیٰ حکام اور فوجی ہائی کمان کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، آنے والے نقاب پوش نے ٹرنٹولا کو اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا، ٹرنٹولا نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اب اگر ایک اور دھمکی آپ دے دیں تو ہمارا مشن کامیاب ہو جائے گا، نقاب پوش نے اسے رائے دیتے ہوئے کہا۔ شاید وہ ٹرنٹولا کے بعد سینئر پوزیشن کا مالک تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مائکرو سیٹ لے آؤ، جلدی کرو، ٹرنٹولا نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، اور وہ پھرتی سے باہر چلا گیا۔ لوٹ مار اور غدر سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ فریدی نے ایسے پوچھا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ تم کیوں پوچھتے ہو؟ ٹرنٹولا نے اسے ڈانٹ دیا۔ چلو نہ بتاؤ، کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، فریدی نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بتا دینے میں حرج ہی کیا ہے، تم نے تو ابھی قتل ہو جانا ہے، یہ حسرت تو دل میں نہ لے جاؤ۔ ٹرنٹولا کے لہجے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ فریدی خاموش رہا۔ سنو، میں تمہارے ملک کے ہر شعبے میں بربادی دیکھنا چاہتا ہوں، مکمل بربادی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ملک اتنی ترقی کر لے کہ میرے ملک کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ملک تباہی کے اندھیرے غار کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اب میری طرف سے اس کو آخری دھچکا لگے گا اور میرا مشن کامیاب ہو جائے گا، ٹرنٹولا نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ لیکن تم تو عوام کے خیر خواہ ہو، اور اب تک تم نے جو کچھ کیا ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے ہی کیا ہے، فریدی نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی تو میری کامیابی ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ٹرنٹولا عظیم ہے۔ تم نے دیکھا کہ بظاہر میں نے ہر کام عوام کے فائدے کے لیے کیا، لیکن اس کا جو بھی نتیجہ نکلا وہ تمہارے سامنے ہے، ٹرنٹولا نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لیے اگر تم صرف حکومت تبدیل کروا دیتے تو تمہارا مقصد حل ہو جاتا، اتنا لمبا چوڑا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی، فریدی نے قدرے ناگواری سے کہا۔ میری اسکیم انتہائی جامع اور دور رس نتائج کی حامل ہے،
اگر میں صرف ہنگامے کرا کر حکومت تبدیل کرا دیتا تو میرا مقصد حل نہ ہوتا اور نہ ہی اس حکومت کو عوام کی تائید حاصل ہوتی۔ اب میری سکیم کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمام کاروبار بند ہو گئے ہیں، ملک کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، غیر ممالک میں ملک کی ساکھ گر چکی ہے، ملک اندرونی طور پر شدید خلفشار میں مبتلا ہے، مالی بحران ان دنوں میں اتنا ہوا ہے کہ کم از کم یہ ملک 10 سال تک نہیں سنبھل سکتا، انتظامیہ مشینری فیل ہو چکی ہے، اب موجودہ حکومت میری دھمکی سے مستعفی ہونے پر مجبور ہو جائے گی، فوج زیادہ دیر تک ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتی، چنانچہ ہمارے ملک کی مرضی کے مطابق حکومت قائم ہوگی، ہم ایسے لوگوں کو حکومت دیں گے جو ہمارے ملک کے وفادار ہوں، نتیجہ جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، ایک طرح سے تمہارا ملک ہمارے ملک کا غلام رہے گا، ٹرنٹولا نے جوش میں اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس دوران نقاب پوش ایک چھوٹی سی مشین لا کر میز پر رکھ چکا تھا۔ ٹرنٹولا بات ختم کر کے اس مشین کی طرف بڑھا، اس نے بٹن دبا دیا، مشین میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹرنٹولا نے مشین کے ساتھ لگے ہوئے ایک مائک کو اٹھایا اور بولنا شروع کر دیا۔ ٹرنٹولا آپ سے مخاطب ہے، ٹرنٹولا عظیم قوت ہے، ٹرنٹولا جو عوامی طاقت ہے، ٹرنٹولا جو عوام کے مفادات کا نگہبان ہے۔ حکومت ٹرنٹولا کے اقدامات سے گھبرا گئی ہے اور اس لیے تشدد پر اتر آئی ہے۔ اٹھو اور حکومت کا تختہ الٹ دو، ان خون چوسنے والے جونکوں کو پیروں تلے مسل ڈالو، اٹھو اور عمرا کے محلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام اپنا حق حاصل کریں، اب وقت آ گیا ہے کہ عوام اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کا انتقام لیں، ان سے انتقام لو، بھیانک انتقام، ایسا خوفناک انتقام کہ آئندہ کسی کو بھی عوام کا خون چوسنے کی جرت نہ ہو، ان کو علم ہو جائے کہ عوام کتنی بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ میں صدر مملکت کو حکم دیتا ہوں کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر استعفے کا اعلان کر دیں، ورنہ انہیں گولی مار دی جائے گی۔ یہ ٹرنٹولا کا حکم ہے، ٹرنٹولا سے ٹکرانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، ٹرنٹولا عظیم ہے، ٹرنٹولا عظیم، فقط عوام کے مفادات کا نگہبان ٹرنٹولا۔ اعلان کرنے کے بعد ٹرنٹولا نے مشین کا بٹن بند کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ مشین بند کر کے واپس مڑا، اچانک وہ لڑکھڑاتا ہوا فرش پر جا گرا۔ فریدی کی زوردار فلائنگ کک اس کے سینے پر پڑی۔ اعلان کرتے ہوئے ٹرنٹولا اور اس کے دونوں ساتھیوں کی توجہ فریدی سے ہٹ گئی تھی۔ فریدی نے اس دوران اپنی رسٹ واچ کے ونڈ کو دبا دیا تو وہاں ایک چھوٹی سی تار نکل آئی۔ یہ تار جتنی باریک تھی اتنی ہی تیز تھی۔ اس تار کے ذریعے اس نے چند ہی لمحوں میں ہاتھوں کی رسیاں کاٹ لی تھیں، پھر باقی رسیاں کاٹنے میں اسے دیر نہ لگی۔ وہ اب تک موقع کی تلاش میں تھا، کیونکہ رسیاں کاٹنے میں کچھ نہ کچھ تو حرکت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ان کی توجہ ہٹی، وہ اپنا کام کر گزرا۔ اس سے پہلے کہ دوسرے نقاب پوش اس اچانک افتاد سے سنبھلتے، فریدی نے ایک کو اٹھا کر دوسرے پر دے مارا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر فرش پر جا گرے۔ اس دوران ٹرنٹولا فرش سے اٹھ چکا تھا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکالنا چاہا، لیکن فریدی کی لات چلی اور ریوالور اڑتا ہوا کمرے کے کونے میں جا گرا۔ فریدی نے لپک کر ایک نقاب پوش کے ہاتھ سے ٹامی گن چھین لی، لیکن اسی لمحے ٹرنٹولا جس جگہ کھڑا تھا وہ زمین میں دھس گئی، اور جب فریدی سنبھلا ٹرنٹولا غائب ہو چکا تھا۔ فریدی نے جھنجھلاہٹ میں ٹامی گن کا ٹریگر دبا دیا، گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور وہ دونوں نقاب پوش فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ فریدی پھرتی سے باہر نکل آیا۔ گیلری میں اسے 3-4 نقاب پوش اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ٹامی گن گنگنائی اور وہ سب ڈھیر ہو گئے۔ فریدی بھاگا ہوا آگے بڑھا۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش باہر نکلا۔ ٹامی گن ایک بار پھر گنگنائی۔ وہ نقاب پوش ایک چیخ مار کر گرا۔ فریدی نے ٹامی گن کی نال سے دروازہ کھول دیا اور ٹریگر دبا دیا۔ اچانک مختلف چیخیں لہرائیں۔ فریدی اندر گھسا تو یہ ایک اچھا خاصا وسیع ہال تھا۔ اچانک ایک گولی چلی اور فریدی کے کان کے پاس سے گزر گئی۔ یہ ایک نقاب پوش تھا جو ایک مشین کی آڑ لے چکا تھا۔ فریدی نے بھی ایک مشین کی آڑ لے لی اور پھر دوسرے لمحے دونوں میں گولیوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ اچانک فریدی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ دوسرا نقاب پوش خوشی کے مارے اچھل پڑا کہ اس نے فریدی کو مار گرایا ہے۔ جیسے ہی اس کا سر مشین سے اوپر ہوا، فریدی نے فائرنگ کر دی اور وہ مری ہوئی چھپکلی کی طرح فرش پر جا گرا۔
فریدی نے اب مشینوں کی طرف نال کا رخ کر کے گولیاں چلا دیں۔ زوردار دھماکے ہوئے اور مشینیں پھٹ گئیں۔ فریدی جھپٹ کر سامنے والے دروازے سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک لمبی سی گیلری تھی۔ وہ اس میں دوڑتا چلا گیا۔ گیلری کے آخر میں ایک کمرہ تھا جو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے ایک ہی فائر سے تالا توڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر فائرنگ شروع کر دیتا، کیپٹن حمید کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ کیا پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیا شب برات آ گئی ہے؟ فریدی نے ٹریگر سے انگلی ہٹا لی اور زور سے کہا، حمید جلدی کرو، باہر نکلو، میں فریدی بول رہا ہوں۔ اور حمید لپک کر دروازے سے باہر نکل آیا۔ جلدی کرو، میرے پیچھے آؤ، فریدی نے آگے بھاگتے ہوئے کہا، اور حمید اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ گیلری کے سامنے ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ وہ ان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں بھی چاروں طرف مختلف قسم کی مشینیں فٹ تھیں، لیکن ہال خالی تھا۔ فریدی آگے بھاگتا چلا گیا۔ ہال کے کونے میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس کی سائیڈ میں دیوار میں ایک چھوٹا سا بٹن تھا جس کا رنگ انتہائی سرخ تھا۔ ایسا ایک بٹن اس نے ٹرنٹولا کے کمرے میں بھی دروازے کے پاس دیکھا تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ بٹن دروازہ کھولنے کے لیے ہے۔ اس نے جلدی سے بٹن دبا دیا کہ اچانک ان کے پیروں کے نیچے زمین لرزنے لگی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں سنبھلتے، ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان پر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ دونوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے نیچے ہی نیچے گرتے چلے جا رہے ہوں۔ ٹرنٹولا کا اعلان سنتے ہی عوام کے جذبات اور زیادہ بھڑک اٹھے۔ ہنگاموں اور لوٹ مار میں شدت آ گئی۔ دارالخلافہ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ سارے شہر میں گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ شہر میں موت کی سی ویرانی چھا گئی۔ اچانک ہوٹل 3 اسٹار کی عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا اور پھر دھماکے ہوتے چلے گئے۔ ہوٹل کی عظیم الشان عمارت ملبے کا ڈھیر بن کر زمین پر آ رہی۔ ہوٹل میں موجود سینکڑوں لوگ ملبے میں دب کر ہلاک اور زخمی ہوئے۔ فوج اور پولیس کی امدادی پارٹیاں ملبہ ہٹا کر لوگوں کو نکالنے لگیں۔ اس کام میں 12 گھنٹے لگ گئے۔ زخمی ہونے والوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا اور انہی میں فریدی اور حمید بھی شامل تھے۔ ان کو بظاہر زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں کیونکہ وہ ایک فولادی میز کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ میز کے اوپر آہنی شہتیر پڑا ہوا تھا جس نے تمام ملبہ روک لیا تھا۔ ہسپتال پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد کرنل فریدی کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی تک اس کے کانوں میں دھماکے کی باز گشت گونج رہی تھی۔ ایک لمحے تک وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کا ذہن جاگنے لگا اور جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ ہسپتال میں ہے اور بظاہر صحیح سلامت ہے تو وہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر اسے اٹھتا دیکھ کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ اسے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر لٹانا چاہتے تھے۔ ہٹو، مجھے مت پکڑو، فریدی نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ لیٹ جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر نے سختی سے کہا۔ فریدی نے بے اختیار جیبیں ٹٹولنی شروع کر دیں۔ پھر جیب سے ایک کارڈ نکال کر ڈاکٹر کے سامنے کر دیا۔ یہ ٹاپ اتھارٹی سائن تھا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر چونکا اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کر دیا۔ ایمونیا کی ایک بوتل لاؤ، فریدی نے اسے حکم دیا اور ڈاکٹر نے ایک نرس کو اسٹور سے ایمونیا کی بوتل نکال کر لانے کو کہا۔ چند ہی منٹ بعد بوتل آ گئی۔ فریدی نے اپنا میک اپ صاف کر دیا۔ اب اسے اصلی صورت میں دیکھ کر ڈاکٹر چونک پڑا کیونکہ وہ فریدی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ آپ؟ وہ حیرت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ ہاں ڈاکٹر، اور یہ ساتھ والے بیڈ پر کیپٹن حمید ہے، اس کا خیال رکھنا۔ دوسرا یہ بتاؤ، ملبے سے کوئی نقاب پوش بھی ملا ہے جس کے نقاب پر سنہری رنگ میں مکڑی بنی ہوئی ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ نو سر، ایسا کوئی نقاب پوش نہیں ملا، البتہ 12 کے قریب نقاب پوشوں کی لاشیں ملی ہیں جن میں سے 8 گولیوں سے چھلنی تھے اور 4 ملبے میں دب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ 2 زخمی تھے جو ہسپتال میں موجود ہیں، ڈاکٹر نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے فوراً ان کے پاس لے چلو، فریدی نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کی حالت جناب، ڈاکٹرز نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو چلیں جناب، ویسے ان کی حالت سخت نازک ہے، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر فریدی ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں ایک اور حال میں پہنچے۔ جیسے ہی وہ دروازے میں گھستے چلے گئے، ایک نرس باہر آئی۔ اس نے کہا بیڈ نمبر 124 اور 125 کے زخمی انتقال کر گئے ہیں۔ اوہ!
کرنل فریدی یہ وہی نقاب پوش تھے، ڈاکٹر نے فریدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر چند لمحے بعد فریدی ان دونوں کی لاشوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ان کے کپڑوں کی تلاشی لی لیکن بے سود، کچھ بھی نہ ملا، اور پھر وہ واپس مڑ گیا اور چند لمحے بعد وہ ہسپتال کی عمارت سے باہر آ گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے تھوڑی دیر کے لیے کار مانگ لی۔ وہ بلیک فورس کو بھی کال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ شہر میں کرفیو نافذ تھا۔ اس کی کار کو بھی کئی جگہ روکا گیا لیکن ٹاپ اتھارٹی سائن نے ہر جگہ اس کی مدد کی۔ وہ کار دوڑاتا ہوا سیدھا ایوان صدر پہنچا۔ پھر ٹاپ اتھارٹی سائن کی مدد سے وہ تھوڑی دیر بعد صدر مملکت کے سامنے موجود تھا۔ مسٹر فریدی، ہم ہار گئے ہیں، میں نے استعفیٰ لکھ دیا ہے، آدھ گھنٹے بعد میں اس کا اعلان کر دوں گا۔ صدر مملکت نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، آپ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ میں ٹرنٹولا کا اڈا تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کا اڈا ہوٹل 3 اسٹار کے نیچے موجود تہہ خانوں میں تھا۔ جب اس نے آخری اعلان کیا تھا میں وہیں موجود تھا۔ وہ فی الحال میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن میں اس کا اڈا تباہ کر چکا ہوں، جس کے بغیر وہ مفلوج ہو گیا ہے۔ اس کے خلاف میں ثبوت بھی حاصل کر چکا ہوں۔ آپ اس کے اڈے کی تباہی کا اعلان کر دیں۔ فریدی نے اسے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ لیکن ٹرنٹولا کہاں ہے؟ صدر مملکت نے بے چینی سے پوچھا۔ میں اسے پہچان چکا ہوں، وہ اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ میں ان قریب اسے گرفتار کر کے عوام کے سامنے پیش کر دوں گا۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر جتنی جلدی ہو سکے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرو، لیکن یہ یاد رکھو اس کے خلاف مکمل اور قطعی ثبوت موجود ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، میں ٹرنٹولا کی گرفتاری کی کوشش کرتا ہوں، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وش یو گڈ لک فریدی، صدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور فریدی انہیں سلام کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ فریدی کی کار تیزی سے دارالخلافے سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ لمحہ با لمحہ وہ سپیڈ بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ گاڑی طوفان کی طرح اڑی چلی جا رہی تھی۔ شہر سے 14 میل دور وہ ایک بائی پاس روڈ پر آ گیا۔ یہ سڑک ڈاکٹر باکر کی لیبارٹری کو جاتی تھی۔ ڈاکٹر باکر کی عظیم الشان اور وسیع و عریض لیبارٹری ہائی وے سے تقریباً 5 میل اندر کی طرف تھی۔ ڈاکٹر باکر ملک کا مایہ ناز سائنسدان تھا۔ فریدی کے ملک کو اس نے انتہائی اہم ایجادیں تیار کر کے دی تھیں جن سے اس ملک کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ فریدی اسے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس سے مل چکا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی کار لیبارٹری کے پھاٹک پر جا کر رک گئی۔ اس نے گیٹ پر متعین مسلح چوکیدار کو اپنا وزٹنگ کارڈ دیا۔ اس نے ٹیلی فون پر ڈاکٹر سے بات کی اور پھر گیٹ کھول دیا۔ آپ جا سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چوکیدار نے اسے سلام کرتے ہوئے کہا، اور فریدی کی کار آگے بڑھ گئی۔ وہ سیدھا بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس نے کار پورچ میں روک دی۔ ایک اور ملازم نے اس کی ڈاکٹر کے مخصوص کمرے تک رہنمائی کی اور پھر وہ ڈاکٹر کے سامنے موجود تھا۔ ڈاکٹر نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ ہیلو کرنل فریدی، کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بس مصروفیت اتنی زیادہ رہتی ہے کہ ملنے ملانے کی فرصت ہی نہیں ملتی، فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، تمہاری مصروفیت بھی قوم کے لیے فائدہ مند ہے، اور پھر آج کل جو حالات ہیں ان میں تمہیں زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہوگا۔ اتنے میں ملازم نے چائے کی ٹرے لا کر دونوں کے سامنے رکھ دی۔ جی ہاں، ٹرنٹولا نے ملک بھر میں ابتری مچا رکھی ہے، فریدی نے چائے بناتے ہوئے کہا۔ میں اس مجرم کا اصل مقصد نہیں سمجھ سکا ہوں، ڈاکٹر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے، فریدی نے جواب دیا۔ اچھا فرمائیے، آپ نے کیسے تکلیف کی؟ ڈاکٹر نے فریدی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک مسئلے پر آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ بتائیے کہ فورٹم ریز کیا ہوتی ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے، فریدی نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فورٹم ریز؟ ڈاکٹر چونک پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، پھر اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر بولا، لیکن کرنل فریدی، آپ نے یہ نام کہاں سے سنا ہے؟ ڈاکٹر کی نظروں میں بے چینی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، دراصل ٹرنٹولا کے خلاف تحقیقات کے دوران مجھے ان ریس کے متعلق پتہ چلا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان ریس کے متعلق کوئی مواد حاصل کر سکوں، لیکن ناکام رہا۔ آخر تنگ آ کر آپ سے رجوع کرنا پڑا، فریدی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
فریدی، مجھے افسوس ہے کہ ان ریس کے متعلق مجھے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے ہنگری کے ایک ڈاکٹر فورٹم نے یہ ریس دریافت کی تھی۔ اس کے نام پر اس کا نام فورٹم ریس پڑ گیا۔ جہاں تک ان کے فنکشن کا سوال ہے، اس بارے میں ابھی کوئی خاص تحقیقات نہیں ہوئیں۔ فورٹم خود ان ریس پر تجربات کر رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کسی نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ فورٹم نے جو کچھ اس کے متعلق تحقیق کی تھی وہ اتنی تھی کہ یہ ریس انتہا سے زیادہ طاقت کی حامل ہے۔ اگر ایتھر کی لہروں کو فورٹم ریز میں تبدیل کر دیا جائے تو جو چیز یا علاقہ اس کی زد میں ہوگا وہاں آکسیجن کا خلا واقع ہو جائے گا۔ نتیجتاً وہاں پر موجود تمام جاندار آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو آکسیجن نہ ہونے سے عمل پذیر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک خوفناک ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ فریدی نے کہا، ہاں کرنل فریدی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایتھر کی لہروں کو فورٹم ریز میں کیسے تبدیل کیا جائے، کیونکہ صرف فورٹم ریز کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ خوفناک اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ایتھر کی لہروں کو فورٹم ریز میں تبدیل کر لیا جائے۔ ڈاکٹر فورٹم نے اس کا تجربہ کیا تھا۔ وہ 40% کامیابی بھی حاصل کر چکا تھا، لیکن اسے قتل کر دیا گیا، اور دوسرے سائنسدانوں کو اس کا فارمولہ بھی نہ مل سکا۔ لیکن دوسرے سائنسدان اس کے متعلق تجربہ کرنے کی کوشش تو کر سکتے تھے، فریدی نے اعتراض کیا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے، ایتھر کی لہروں کو فورٹم ریز میں تبدیل کرنے کا عمل انتہائی خوفناک اور تباہ کن ہے۔ ایتھر کی لہریں جب فورٹم ریز سے تبدیل ہونے لگتی ہیں تو وہ کشش ثقل پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، اور تم جانتے ہو اگر کشش ثقل میں کوئی معمولی سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو سارا نظام ہی الٹ جائے گا، اور پھر جو تباہی مچے گی اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر، فورٹم نے کیسے 40% کامیابی حاصل کر لی تھی؟ فریدی نے ایک اور سوال کیا۔ دراصل 40% کامیابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے انتہائی محدود پیمانے پر اس کا تجربہ کیا تھا۔ وہ قدرے کامیاب بھی ہوا، لیکن پھر معمولی سی غلطی سے اس کی فیکٹری تباہ ہو گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی نوازش، میں نے آپ کا بہت قیمتی وقت لیا ہے، فریدی نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں کرنل فریدی، میرا وقت ضائع نہیں ہوا، بلکہ تمہاری وجہ سے مجھے تجربات کی ایک نئی راہ مل گئی ہے۔ مجھے دراصل ان ریس کا خیال ہی نہیں تھا، اب میں ان پر تجربات کروں گا، ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ لیبارٹری سے باہر اکثر جاتے رہتے ہوں گے؟ فریدی نے اچانک سوال کیا۔ نہیں تو، ڈاکٹر نے چونکتے ہوئے کہا، مجھے اپنے تجربات سے ہی اتنی فرصت نہیں ملتی کہ میں شہر کی سیر کر سکوں یا کسی دوسری تفریح میں حصہ لے سکوں۔ لیکن آج سے 7 دن پہلے آپ 3 اسٹار ہوٹل میں موجود تھے، فریدی نے اسے بتاتے ہوئے کہا۔ غلط ہے، میں آج سے 15 دن پہلے ایک میٹنگ کے سلسلے میں لیبارٹری سے باہر نکلا تھا، پھر باہر جانے کا اتفاق نہیں ہوا، ڈاکٹر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر میری نظروں کو دھوکا ہوا ہوگا، فریدی نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نے اطمینان سے کہا۔ اوکے ڈاکٹر، اب مجھے اجازت دیجیے، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، کبھی کبھی آ جایا کرو، تمہارے ساتھ بات کر کے دل خوش ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کوشش کروں گا کہ آپ سے دوبارہ ملاقات جلد ہو، فریدی نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ صدر مملکت کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا کہ ٹرنٹولا ایک بہت بڑا مجرم ہے جو ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اڈا جو ہوٹل 3 اسٹار کے نیچے تہہ خانوں میں تھا تباہ کر دیا گیا ہے۔ عنقریب مجرم کو گرفتار کر کے بما ثبوت عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کو بار بار ریڈیو پر دہرایا جاتا رہا۔ عوام منتظر تھے کہ ٹرنٹولا اس کی تردید میں ضرور کوئی اعلان کرے گا، لیکن اس کی طرف سے مسلسل خاموشی معنی خیز تھی، اور عوام کو حکومت کے کیے اعلان پر یقین آتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اب وہ منتظر تھے کہ ٹرنٹولا کب گرفتار ہوتا ہے، تاکہ وہ جان سکیں کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی دارالخلافہ سے کرفیو کی پابندیاں ہٹا لی گئی تھیں۔ شہر میں امن و امان بحال ہو گیا تھا، ہنگامے بند ہو گئے تھے، ہر شخص اپنی جگہ بے چین تھا کہ ٹرنٹولا کی اصلیت کا پتہ چلے۔ رات گئے تک حکومت نے اس کی گرفتاری کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ اندھیری رات تھی،
ایک کار ڈاکٹر باکر کی لیبارٹری کے گیٹ پر آ کر رکی۔ اس میں کرنل فریدی اور کیپٹن حمید موجود تھے۔ کار روک کر وہ دونوں باہر نکلے۔ گیٹ پر متعین مسلح چوکیدار جب ان کے قریب پہنچا تو اچانک کرنل فریدی نے ریوالور نکال کر اس کے سینے پر رکھ دیا اور حمید نے پھرتی سے جیب سے ایک باریک سی رسی نکال کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور پھر اسے اس کی کوٹھڑی میں بند کر کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ ہیلو میجر فرحت، آپ لوگ ڈاکٹر کی لیبارٹری کو چاروں طرف سے گھیر لیں، ہم اندر جا رہے ہیں۔ میری طرف سے مخصوص کوشن ملنے پر آپ لوگ ہلہ بول دیں۔ سخت احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی آدمی لیبارٹری سے نکل بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فریدی نے ٹرانسمیٹر پر حکم دیا۔ اوکے کرنل، ایسا ہی ہوگا، اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اوور اینڈ آل۔ فریدی نے جواب دیا اور پھر ٹرانسمیٹر کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ چند لمحے بعد وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ ونگ کمانڈر ناصر، میں کرنل فریدی بول رہا ہوں، آپ لوگ تیار رہیں گے۔ اگر ڈاکٹر کی لیبارٹری سے کوئی راکٹ، ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر اڑے تو آپ نے اسے ہر صورت میں نیچے اتارنا ہے۔ کرنل فریدی نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ہم تیار ہیں کرنل، اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اوور اینڈ آل۔ فریدی نے ٹرانسمیٹر جیب میں رکھ لیا۔ یہ سب آپ کے حکم کی تعمیل اتنی فرما برداری سے کیوں کر رہے ہیں؟ حمید نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ٹاپ اتھارٹی سائن، فریدی نے مختصر سا جواب دیا۔ اوہ، سمجھا، یہ اسی سائن کی کرامات ہے، حمید نے ہنستے ہوئے کہا۔ فریدی نے گیٹ کھول دیا اور وہ دونوں کار میں بیٹھے اور کار آگے بڑھ گئی۔ یہ کیس حل ہونے کے بعد آپ یہ ٹاپ اتھارٹی سائن مجھے دے دیجئے، حمید نے التجائیہ انداز میں فریدی سے کہا۔ کیوں، کیا کرو گے؟ فریدی نے حیرت سے پوچھا۔ کام آتا رہے گا، حمید نے جواب دیا۔ کیا مجھے گرفتار کرنے کا ارادہ ہے؟ فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے، حمید نے سنجیدگی سے کہا اور ہنس پڑا۔ اتنے میں ان کی کار لیبارٹری کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ دو مسلح گارڈ وہاں موجود تھے۔ وہ ان کے قریب آئے، فریدی اور حمید نیچے اترے اور پھر اچانک دونوں مسلح گارڈز کے سینوں پر ریوالور کی نالیں رکھ دیں۔ وہ بھونچکا رہ گئے، پھر دوسرے لمحے ایک زوردار مکے نے انہیں بے ہوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ انہیں ایک طرف ڈال کر فریدی اور حمید اندر داخل ہو گئے۔ وہ مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے ایک گیلری میں آ گئے۔ اس لمبی سی گیلری میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو بند تھا۔ یہ لیبارٹری کا دروازہ ہے، فریدی نے حمید سے کہا۔ کیا ڈاکٹر باکر کو علم نہیں کہ مجرم اس کی لیبارٹری میں چھپا ہوا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ معلوم نہیں، فریدی نے کہا، اور پھر دونوں دروازے کے قریب آ گئے۔ فریدی نے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اسے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ آلے میں لگا ہوا چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ اس میں کرنٹ دوڑ رہا تھا، فریدی نے کہا، اور پھر آلے کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا، بلب سپارک ہوا اور بجھ گیا۔ فریدی نے جیب سے تار نکال کر تالے میں ڈال دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھل گیا۔ فریدی نے جیب سے رومال نکال کر اندر پھینکا۔ ایک شعلہ سا لپکا اور رومال فضا ہی میں جلنے لگا۔ حمید حیران رہ گیا۔ یہ حفاظتی شعاؤں کا کمال ہے۔ اگر ہم اندر داخل ہو جاتے تو ہمارا بھی یہی حشر ہوتا جو اس رومال کا ہوا ہے، فریدی نے اسے بتایا۔ تو اب ہم اندر کیسے جائیں گے؟ حمید نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی لو، میں پوری تیاری کر کے آیا ہوں، مجھے ان حفاظتوں کا پہلے ہی علم تھا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، اس میں سے ایک راڈ کھینچی اور پھر باکس کے اوپر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ راڈ کے سرے پر نیلے نیلے شعلے ناچنے لگے۔ فریدی راڈ دروازے کے اندر لے گیا، ایک جھماکا سا ہوا، پھر نیلے شعلے ناچنے لگے۔ فریدی نے بٹن بند کر دیا، راڈ کھینچ کر واپس ڈبے میں کر دی اور پھر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ حمید بھی اندر داخل ہو گیا۔ فریدی نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ لیبارٹری انتہائی عظیم الشان تھی۔ مختلف آلات اور مشینیں چاروں طرف سیٹ تھیں۔ فریدی ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا۔ ایک کونے میں اسے لوہے کی ایک الماری رکھی ہوئی نظر آئی۔ فریدی اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے وہی باکس نکالا اور اس کا راڈ کھینچ کر بٹن دبا دیا۔ راڈ کو الماری کے ساتھ لگایا، ویسا ہی ایک جھماکا ہوا جیسے دروازے پر ہوا تھا۔ فریدی نے بٹن آف کر دیا، راڈ واپس کھینچ کر باکس جیب میں ڈال لیا۔ جیب سے وہی پہلے والا چھوٹا سا آلہ نکالا اور الماری کے ساتھ لگا دیا۔ بلب جل اٹھا۔
اس نے بٹن دبا دیا، بلب سپارک ہوا اور بجھ گیا۔ حمید خاموشی سے کھڑا یہ سب عمل دیکھ رہا تھا۔ فریدی نے تالے کے نمبر ملانے شروع کر دیے۔ یہ تالا مخصوص نمبر گھمانے سے کھلتا تھا۔ چند لمحے تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اچانک کھٹک کی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ فریدی نے الماری کھولی تو اس میں مختلف قیمتی دوائیں اور محلول رکھے ہوئے تھے۔ الماری میں کوئی فائل موجود نہیں تھی۔ فریدی خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے محلول کی شیشیاں نکال کر غور سے دیکھنی شروع کر دیں۔ ایک بڑی سی بوتل کا ڈھکن کھول کر جیسے ہی اس نے اندر نگاہ ڈالی، اس کے منہ سے ایک سیٹی کی آواز نکلی۔